جو ضمنی الیکشن کے نتائج ہیں وہ 2-3 حلقوں میں جہاں لڑے وہاں 10,000 سے ان کو بڑی مشکل سے گئے. تو جو جماعت قومی اسمبلی کو 10,000 ووٹ دیتی ہو جو ماضی میں پتہ نہیں لاکھوں ووٹ دیتی تھی حلقوں سے اگر 10,000 پہ آ گئی ہے تو ان کی حالت پر آپ خود اندازہ لگا لیجیے. ہمیں یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی اور جو اندازہ لگا لیجئے. ہمیں یقین ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی اور جو مخالفین کہتے ہیں ہمیں ان سے ان کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کراچی شہر میں لوگوں کی خدمت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. اور اس وقت بھی کراچی شہر میں اگر آپ انتخابی مہم کو بھی دیکھیں تو پیپلز پارٹی سب کو زیادہ ہے, سب سے آگے ہے اور لیڈ کر رہی ہے. اگر تو ایم کیو ایم کو یا باقی جماعتوں کو یہ یقین ہوتا نا کہ ان کا یہاں پہ اثر و رسوخ ہے تو ان کی بھی گہما گہمی اسی طرح آگے ہوتی. جہاں تک آپ نے بات کی ان کو تو امیدوار بھی نہیں ملے, انہوں نے ساری جماعتوں سے مل کے اتحاد کیا تب بھی وہ اتحاد بھی ہر جگہ پہ امیدوار کھڑے نہیں کر سکا. تو صوبہ سندھ میں تو ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں ملتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل تنقید ان کی ہے وہ بھلے کریں لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کا صوبہ سندھ سے اس انتخابات میں بالکل صفایا ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ روپ صدیقی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سعید صاحب اپنے حلقے میں کام دکھا دے تو میں ان کو ووٹ دوں گا. ان کا جو حلقہ ہے وہ اس مسائل کا گڑھ ہے تو سر ووٹ تو لے لیں گے ان سے کام دکھا کے. یار ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو میرے مخالف کٹھے ہوئے نا وہ ماضی میں سارے وہاں سے ایم پی تھے, سارے وزیر تھے. سردار رحیم جیتا تھا وزیر تھا, پتہ نہیں 3-4 دفعہ جیتا وہ وزیر تھا, روپ صدیقی جیتا وہ وزیر تھا. اب یہ سارے کٹھے اگر تو ان کے کارنامے بڑے اچھے ہوتے نا اس حلقے میں تو میں نہ جیتا 2000 انہی میں سے کوئی جیتا. یقیناً ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہم جیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کیا ہے تو وہ حلقہ جہاں سے یہ الگ الگ جیتے تھے سب کٹھے ہو کر انتخاب لڑیں. روپ صدیقی صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں, جو اگر بات انہوں نے واقعی کی ہے میڈیا کو ساتھ لیتے ہیں, جہاں سے حلقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے چلتے ہیں, جہاں حلقہ ختم ہوتا ہے وہاں تک جاتے ہیں اور ان کو میں کام بھی گنواتا جاؤں گا اور لوگوں سے یقین بھی دلاتا جاؤں گا, لوگوں سے پوچھواؤں گا کہ یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کی نا ووٹ دے دوں گا, ووٹ تو دور کی بات ہے کہ وہ پارٹی میں شامل نہ ہونا پڑ جائے اس کو ہماری. یہ بتائیے گا آپ کہ یہ جو توڑ توڑ کی سیاست ہے یہ اس کا خاتمہ آپ کب کریں گے؟ 15 سال ہو گئے, لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ سے نکل کے دوسری جماعت میں چلے جاتے ہیں, پھر گھوم پھر کے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کی تو آزاد امیدوار اس تعداد میں جیتیں گے کہ آپ کو پتہ ہے پھر جوڑ توڑ کس طرح ہوگا. تو اس کے خاتمے کا بھی سوچیں کس طرح کی سیاست ہے. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. سیاسی جماعتوں میں لوگوں کا شامل ہونا یا کچھ لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے چلے جانا یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. ہر سیاسی آدمی اپنا فیصلہ کرنے میں خود مختار اور آزاد ہوتا ہے, تو اس کو آپ اس جوڑ توڑ سے بالکل نہ ملائیے. ہاں جو بات دوسری آپ نے کہی کہ اگر کوئی امیدوار آزاد جیتتا ہے اور وہ پیسے لے کر اپنی رائے بدلتا ہے یا کسی پارٹی کی طرف جاتا ہے تو وہ بہت غلط بات ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن آزاد امیدوار جو جیتے ہیں اور ان کو یہ اختیار ہوتا ہے قانون کے مطابق بھی کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں پیسے کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے, دباؤ بالکل نہیں ہونا چاہیے, جبر بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے صورتحال جہانگیر ترین بھی نہیں ہونے چاہیے. جہانگیر ترین چاہت جو مستفیض اس سے ہوئے تھے یہ سوال ان سے کریں. اور میں تو کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی جو اور قوتیں بھی استعمال ہوتی ہیں یا ماضی میں عمران خان کو لانے میں ان کا کردار تھا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایسے تو یہ فرمایا دیجیے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی پریس کانفرنس میں یہی کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے کچھ دفاتر پہ حملہ اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن وزیر داخلہ جو ہے نگراں اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے نگراں, ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی الیکشن میں ہوتے ہیں اور کوئی اسپیسیفک تھریٹ نہیں ہے, بڑے پرامن ماحول میں ہے. تو آپ کو آنے والے انتخابات بڑے پرامن نظر آ رہے ہیں اور کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے کیا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا وزیر داخلہ صاحب نے کیا کہا تھا. ایک انتخابات کے دوران کوئی بڑی دہشت گردی کا تھریٹ ہونا ایک الگ چیز ہے. سیاسی سرگرمیوں کے دوران سیاسی کارکنوں کا یا سیاسی جماعتوں کا تصادم ہونا ایک الگ چیز ہے. میں یہ بات آج بھی سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں یا خصوصاً کراچی شہر میں انتخابات کو پرامن بنانا
तमाम सियासी जमातों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है बशमूल पीपल्स पार्टी के। अगर कहीं किसी सियासी जमात के कारकुन किसी मुखालिफ सियासी उम्मीदवार के दफ्तर पर या कारकुन पर हमलावर होते हैं तो जो हमलावर होने वाले लोग हैं उनकी पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करें, उनको रोकें। अगर किसी एक तरफ से ये होगा तो ज़ाहिर है इस वक्त शहर में लाखों कारकुन मुख्तलिफ जमातों के जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रद्द-ए-अमल आएगा तो ये बात बढ़ जाएगी। MQM की तरफ से कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और हमने अपने कारकुनों को रोका इस बात से कि वो कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी बिना पर ये जो लड़ाई झगड़ा है उसमें इजाफ़ा हो। लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिन जमातों के लोग इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, हमले करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, झगड़े करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ताकि आइंदा आने वाले जो दीगर दिन बच गए हैं उसमें कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो। ठीक है, किसको अच्छा सईद भाई आप बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं। काशिफ सईदी है, ताजिर इत्ताद पान मंडी का सदर है, इसमें भी शुक्रिया। क्या नाम? काशिफ सईदी। एक हमारे और दोस्त हैं कराची ताजिर इत्ताद आरआई बरादरी के जनरल हमारे एक दोस्त ने इंफॉर्मेशन इनको आने में आल कराची ताख़ीर हो गई। ये आल कराची ताजिर इत्तेहाद के अहदेदार हैं काशिफ सईदी साहब, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आने में कोई ताख़ीर हो गई थी लिहाजा थैंक यू। कुछ दिनों पहले पीपल्स पार्टी कारकुनों मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। आइडिया कितने मुकदमे पीपल्स पार्टी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं? कुछ आइडिया इस बारे में किस तरह की कहाँ? देखें, एक मुकदमा बड़ा अजीब सा हुआ था दर्ज, मुझे वो अच्छा आपने याद करवाया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे एक ऑफिस में हमला हुआ। उस हमले में जो लोग मुलविस थे उनकी तस्वीर मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। वो FIR हमारे कारकुन की मुद्दत में दर्ज हुई और दिलचस्प बात यह है कि उसके जवाब में MQM ने उसी हमारे कारकुन के ख़िलाफ़ जो मुद्दई था उस FIR का एक FIR दर्ज करा दी कि उनके कारकुनों पर उसने हमला किया। तो काउंटर FIR उन्होंने करवाई और मैं समझता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब बात है। इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि एक तो हमलावर होते हैं और अगर उस पर हम कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, हमने लड़ाई तो नहीं की, हमने कानूनी कार्रवाई की, उस कानूनी कार्रवाई के जवाब में फिर झूठी FIR हम पे कराते हैं। ये पुलिस को भी देखना चाहिए, उनके सामने ये सारी चीज़ हुई, उनके इल्म में है। उस दफ्तर का पुलिस ने, रेंजर्स ने दौरा किया, वहाँ की CCTV फुटेज देखी, बजाय इसके कि वो लोग जो ज़िम्मेदार थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, एक FIR उनकी तरफ से भी काट दी गई। तो ये जो एक टिपिकल क्रिमिनल लोग होते हैं जिनकी जो सोच होती है कि अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा करता है तो कभी वो अपने टांग में गोली मार देते हैं, कभी अपना सर खोल देते हैं, कभी अपनी नाक की हड्डी तोड़ देते हैं और वो FIR जाके करवा देते हैं। तो ये तरीक़ेकार MQM ने इख्तियार किया था, ये काबिल मज़म्मत भी है और ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत